بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات مکمل، مودی کا تیسری بار وزیر اعظم بننے کا امکان۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور ایگزٹ پول میں بھی بی جے پی کی واضح برتری کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق لوک سبھا کے انتخابات کے آخری مرحلے میں بھارت کی 8 ریاستوں میں 57 نشستوں پر ووٹنگ کا عمل ہفتے کو مکمل کر لیا گیا۔ اس دوران ووٹر ٹرن آؤٹ 49% رہا۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل اور حتمی نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ ایگزٹ پول میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی واضح برتری دکھائی گئی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹ الائنس 359 نشستوں کے ساتھ واضح برتری حاصل کر لے گی، جس کے بعد بی جے پی اپنا وزیر اعظم بآسانی لا سکے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار مودی ہیں اور ایسی صورت میں مسلسل تیسری بار بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہو کر ریکارڈ بنائیں گے۔ سروسز ایجنسی اور بھارتی میڈیا کی جانب سے جاری ایگزٹ پولز کے مطابق اپوزیشن الائنس لوک سبھا میں 154 نشستیں حاصل کر سکتی ہے، جبکہ حکومت میں آنے کے لیے لوک سبھا میں 272 نشستیں درکار ہیں۔ ایگزٹ پول کے مطابق بھارت کی کئی ریاستوں میں بی جے پی اور اتحادی جماعتیں واضح برتری کے ساتھ آگے ہیں، تاہم حتمی اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے فلسطینیوں پر بمباری کے لیے بارود سے بھرا بحری جہاز اسرائیل بھیج دیا۔ بھارتی اسرائیل گٹھ جوڑ واضح ہو گیا۔ انڈیا نے فلسطینیوں پر بمباری کے لیے بارود سے بھرا بحری جہاز اسرائیل بھیج دیا۔ 27 ٹن مہلک گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ہندوستانی کارگو چنئی انڈیا سے اشدود اسرائیل کے لیے جا رہا ہے۔ ایک اہم پیش رفت میں یہ کہا گیا ہے کہ گولہ بارود سے بھرے جہاز نے بحیرہ احمر کے چھوٹے راستے کی بجائے زیادہ لمبا راستہ اختیار کیا۔ جہاز کا تازہ ترین مقام بحیرہ روم میں اشدود پورٹ اسرائیل کے قریب ہے، جو غزہ کی پٹی کے بالکل قریب ہے۔ اس کھیپ میں ایسے گولہ بارود اور تباہ کن بم شامل ہیں جو رفح بمباری میں استعمال ہو رہے ہیں، جہاں لاکھوں فلسطینیوں نے کھلے عام ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاز نے راستے میں آنے والے پورٹ گرانڈے کیپ وردے پر پورٹ کال کی۔ اگلی پورٹ کال اسپین میں تھی، تاہم اسپین نے یہ کہتے ہوئے پورٹ کال سے انکار کر دیا کہ وہ معصوم شہریوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہوں گے، جس کے بعد شرمندگی کے باعث ہندوستانی آگے بڑھ گئے۔ اس سے پہلے حیفا جانے والے جہاز کو اشدود کی طرف موڑ دیا گیا تھا، جو کہ غزہ کے علاقے رفح کے بہت قریب ہے، جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی نئی لہر چل رہی ہے۔ واضح رہے کہ بھارت نے اسرائیل سے $3 ارب کا اسلحہ درآمد کیا اور اسے چین اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ اب بھارت اسرائیل کو فلسطین کے خلاف گولہ بارود اور بموں سے لیس کر رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کا واضح گٹھ جوڑ دکھائی دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس سے جنگ بندی کی صورت میں انتہا پسند اتحاد کی نیتن یاہو کو حکومت گرانے کی دھمکی۔ نیتن یاہو حکومت کے انتہائی دائیں بازو کے 2 وزراء اور اتحادیوں نے حماس سے جنگ بندی معاہدے کی صورت میں حکومتی اتحاد چھوڑنے اور حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ نیتن یاہو حکومت میں شامل نیشنل سیکیورٹی کے وزیر اعتمار بن غفیر اور وزیر خزانہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دھمکی دی ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے مکمل خاتمے سے پہلے جنگ بندی کی گئی تو وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا تھا کہ ہم حماس کو تباہ کیے اور یرغمالیوں کی واپسی کے بغیر ہونے والے کسی بھی سمجھوتے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کو ختم کیے بغیر کسی بھی قسم کے سمجھوتے کا مطلب دہشت گردی کی فتح اور اسرائیل کی شکست ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے حماس سے جنگ بندی معاہدے کی صورت میں نیتن یاہو کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے 2 روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے 3 مراحل پر مشتمل نیا جنگ بندی معاہدہ تجویز کیا تھا، جس کے بعد نیتن یاہو حکومت پر جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ بڑھ گیا ہے، جبکہ اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس نے نیتن یاہو کو خطاب کی دعوت دے دی۔
امریکی کانگریس کے ارکان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کانگریس سے خطاب کی دعوت دی ہے۔ امریکی کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے دفاع اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی حکومت کا ویژن شیئر کریں۔ نیتن یاہو امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے 4 بار خطاب کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما بن جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر، امریکہ اور مصر کا جو بائیڈن معاہدے کو حتمی شکل دینے کا مطالبہ۔ قطر، امریکہ اور مصر نے اسرائیل اور حماس سے صدر جو بائیڈن کے مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر، امریکہ اور مصر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کا مجوزہ معاہدہ غزہ کے لوگوں اور یرغمالیوں کے اہل خانہ دونوں کے حق میں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کا مجوزہ معاہدہ مستقل جنگ بندی کا روڈ میپ اور تنازعہ کا خاتمہ کرے گا۔ واضح رہے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل حماس جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش کرتے ہوئے حماس سے قبول کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ جنگ بندی ختم کرنے کا وقت ہے اور ہم اس موقع کو گنوا نہیں سکتے۔ یہ مجوزہ منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق پہلا مرحلہ 6 ہفتوں تک ابتدائی جنگ بندی کا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی، یرغمالیوں اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ فلسطینی شہری غزہ واپس جائیں گے اور غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرک آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں حماس اور اسرائیل جنگ کے مستقل خاتمے کی شرط پر بات چیت کریں گے۔ جب تک مذاکرات جاری رہیں گے جنگ بندی قائم رہے گی۔ جو بائیڈن کے مطابق تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ حماس نے تجویز کو مثبت قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے بھرپور امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تازہ ترین پیش رفت فریقین کے درمیان پائیدار امن کے قیام تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا مشن چانگ ای 6 کامیابی سے چاند پر اتر گیا۔ چین میں ریسرچ سینٹر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کا مشن بیجنگ کے مقامی وقت کے مطابق صبح کامیابی کے ساتھ چاند پر اتر گیا۔ مشن کی کامیابی پر بیجنگ میں ریسرچ سینٹر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا کہ چینگ 6 پورب جنوبی قطب آئٹکن بیس میں اترا، جہاں یہ چاند کی سطح سے نمونے جمع کرنا شروع کر دے گا۔ رپورٹ کے مطابق چانگ ای 6 پہلا مشن ہے جو چاند کے اس حصے پر اترا ہے جو سب سے دور سمجھا جاتا ہے، اور یہ تحقیقی مقاصد کے لیے چاند سے پتھر اور مٹی اکٹھا کر کے زمین پر لائے گا۔ 2019 کے بعد یہ دوسری لینڈنگ ہے جو کوئی مشن کامیابی سے چاند کے اس مقام تک پہنچا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ کارنامہ چین نے ہی انجام دیا تھا جب چینگ ای 4 نے وہاں کامیاب لینڈنگ اور تحقیقات مکمل کی تھیں۔ چین کے منصوبے میں 2030 تک چاند پر خلابازوں کو اتارنا اور اس کے قطب جنوبی پر ایک تحقیقی اڈا بنانا ہے۔ یہ چاند کا وہ حصہ ہے جہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پانی برف کی شکل میں موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ چانگ ای 6 لینڈر کے ذریعے جمع کیے گئے نمونے چاند، زمین اور نظام شمسی کی ابتدا اور ارتقاء میں کلیدی اشارہ فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ یہ مشن خود چین کے قمری عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے اہم ڈیٹا اور تکنیکی مشق فراہم کرتا ہے۔ واضح رہے کہ چینی مشن 3 مئی کو چاند کی جانب روانہ ہوا تھا اور یہ مشن 53 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ اس مشن کے ساتھ پاکستان کی پہلی سیٹلائٹ آئی کیوب قمر بھی بھیجی گئی تھی جو چاند کے مدار میں گھوم کر وہاں سے نایاب تصاویر بھیج رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔